ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے دماغ میں خیال آتا ہے کہ جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں وہ آیا قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ بس اوقات ایسا خیال ذہن میں آ جاتا ہے، جیسے سپوز کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، صدقہ کیا پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ ذہن میں آتے رہتے ہیں نا ایسے خیالات الٹے سیدھے اس طرح کے کہ میں جو کر رہا ہوں، ہر بندے کا ہوتا ہے کہ جہاں میں نے کوشش کی ہے، اپنی زندگی لگائی ہے، تو وہاں سے کوئی مجھے رزلٹ ملے گا بھی کہ نہیں۔ یہ کام ہماری نفسیات ہوتی ہے۔ تو میں آج آپ کو سورہ کاف کی آیت نمبر 15 سناتی ہوں سب سے پہلے، کہ اس میں اللہ جل شانہ ایک دعا سکھا رہے ہیں، بڑی خوبصورت اور بڑی کمپلیٹ دعا ہے، جامع دعا ہے۔ ذرا دعا آپ سنیں کیا ہے۔ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہ جل شانہ یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ انسان یہ دعا جب مانگے، ٹھیک ہے، اور اسی اگلی آیت میں آ رہا ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ میں آپ کو ترجمہ سناتی ہوں اس کا۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان مسلم بندوں میں سے ہوں۔ اس دعا میں ایک نسخہ بتایا گیا، نسخہ سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، نسخہ کہ ایک پورا ایک ریسیپی بتا دی۔ ریسیپی یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اعمال قبول ہوں، کیونکہ اگلی ہی آیت میں یہ آ گیا ہے کہ اولئک الذین نتقبل، کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے نیک اعمال قبول ہوں تو اس کو یہ چند کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا بات آ رہی ہے؟ جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، یعنی کہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اور جو والدین کو ملی ہیں۔ والدین کی نعمتوں سے بھی ہم جو اولاد ہے وہ فائدہ اٹھاتی ہے نا، یعنی کہ سپوز میرے پیرنٹس کے پاس کوئی نعمت ہوگی تو اس سے مجھے بھی تو فائدہ ملے گا۔ تو یعنی کہ آپ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو دی ہیں، میں ان دونوں نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ یا سادہ لفظوں میں اپنے والدین کے آپ شکر گزار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے شکر گزار، اپنے والدین کے شکر گزار، اور اس کے بعد آگے آتا ہے اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ آگے آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنا رویہ بھی آپ نے اطاعت اور فرما برداری والا رکھنا ہے، یعنی کہ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرنی ہے کہ اللہ مجھے نیک بنا دے۔ اپنے نفس کی بھی پاکی کا خیال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے کہ اے اللہ میری اولاد کو بھی نیک بنا دے، اور ان کی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی اللہ کا شکر، والدین کا شکر، اپنا رویہ بھی اطاعت اور فرما برداری کا، اور اس کے بعد اپنی اولاد کا بھی آپ نے یہ فکر رکھنی ہے کہ وہ بھی اطاعت اور فرما برداری کی طرف آئے، ان کی بھی اصلاح ہو۔ جو شخص یہ کام کرے گا، اور اس کے ساتھ توبہ طائب بھی ہونا ہے اللہ کے آگے۔ توبہ طائب اس لیے ہونا ہے کہ ان سارے حقوق میں، کیونکہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ان میں ہم سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم ٹھیک سے شکر ادا نہیں کرتے۔ والدین ہمارے ساتھ کتنا حسن سلوک کرتے ہیں، ہم وہ بھی حق ادا نہیں صحیح سے کرتے۔ اولاد کے اوپر جو ہمارے فرائض ہیں ہم اس میں کمی کوتاہی کرتے ہیں، تو اس لیے اس میں توبہ بھی کرنی ہے، اور بھی باقی جتنے ہم سے گناہ ہو رہے ہیں ان سب پہ توبہ ہونا ہے۔ جو شخص یہ کام کر لے گا، ٹھیک ہے، جو ٹاپ 4 کام آ رہے ہیں، اللہ کا شکر، والدین کا شکر، اپنی اصلاح، اور ساتھ میں توبہ طیب ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی فکر کرنا کہ میری اولاد بھی جو ہے وہ نیکی کے راستے پر آئے۔ جو لوگ یہ کام کریں گے، اللہ بتا رہا ہے، اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا، میں ان سے ان کی نیک اعمال، ان کی نیکیاں ضرور قبول کروں گا۔ اور دیکھیں اللہ جل شانہ دعا سکھا رہے ہیں، جو دینے والا ہے، جب وہ بتا رہا ہوں نا کہ ان الفاظ میں مجھ سے مانگو، تو اس کا مطلب ہے وہ دے گا۔ سپوز میں نے اپنے میرا بیٹا مجھ سے ضد کر رہا ہو کہ ماما مجھے چاکلیٹ لینی ہے، مجھے چاکلیٹ لینی ہے، لیکن وہ مانگ کسی ایسے انداز میں رہے جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، وہ کسی اب چیخ رہے، چلا رہے، کوئی ایسا اس کا انداز ہے جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا، اور میں اسے کہہ رہی ہوں نہیں بیٹا ایسے کر کے آپ مجھ سے مانگیں، تو یہ میں تبھی کہوں گی نا کہ جب میں نے اس کو دینی ہوگی۔ تو یہ اللہ جب یہ دعا سکھا رہا ہے بندے کو کہ یہ دعا مانگ، تو اس کا مطلب ہے اللہ نے پھر یہ نعمت اس کو دینی ہے کہ اس کے نیک اعمال قبول کرنے ہیں۔ ڈن ہے، اس بندے کے نیک اعمال کے قبول ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی نماز قبول ہوگی، اس کا روزہ قبول ہوگا، اس کا صدقہ قبول ہوگا، اس کے لیے آخرت کی جو ہے وہ جنت اس کے لیے تیار ہوگی۔ کیونکہ بہت بڑی فکر ہوتی ہے انسان کو کہ میں جہاں کوشش کر رہا ہوں، جس جگہ کی کوشش کر رہا ہوں، آیا میری کوشش لگ بھی رہی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اس دعا میں ایک
پورا ایک نسخہ بتا دیا گیا ہے کہ جو شخص اپنے نیک اعمال کو قبول کروانا چاہتا ہے اس کو اللہ کا بھی شکر گزار ہونا ہے، اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہونا ہے. کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے پیرنٹس کے قدردان نہیں ہوتے. ہمیں اکثر سوچ کے لگتا ہے یار بابا نے یہ کیا تھا میرے ساتھ، ماما نے میرے ساتھ یہ حق تلفی کی تھی، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے وہ ہو گیا، ہائے وہاں پہ انہوں نے میرے ساتھ یہاں میرا حق مارا گیا. یہ والدین کے اپنے پیرنٹس کو لے کے شکر گزاری کا جذبہ بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے. آپ اپنی جگہ نوٹ کیجئے گا. ہر بندے کے لیے میں یہ کوسچن چھوڑ رہی ہوں کہ ہم اپنے پیرنٹس کی شکر گزار نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے والدین کا بہت بڑا حق ہے. اللہ جہاں قرآن میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ شرک نہ کرو تو فوراً وہیں پہ حکم آتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ فوراً سے دوسرا حکم یہ آتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، کیونکہ ان کا بہت بڑا حق ہے. والدین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس کی فکر کرو جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی آپ کی اولاد. یعنی کہ اولاد کی فکر کرنی ہے کہ ان کو میں نے آخرت کے لیے تیار کرنا ہے. ان کو الٹ اپ نہیں چھوڑ دینا کہ بس دنیا ہی میں لگے ہوئے ہیں، بس اس میں لگے ہوئے ہیں، جانوروں سی زندگی گزارے ہیں. صبح اٹھے، اسکول بھیجا، لنچ بھیجا، اور بس یہ بن جاؤ، وہ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، سب بن جاؤ، انسان نہ بنو بس، ہے نا. یہ روش نہیں رکھنی. میں آپ کو بتا دوں جو انسان اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کرتا ہے اللہ اس کی اور اس کی اولاد کی دنیا بھی بنا دیتا ہے. جب آپ آخرت کی فکر کو اوپر کرتے ہیں نا تو اللہ دنیا آٹومیٹکلی آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. اور جب ہم دنیا کو اوپر کرتے ہیں نا، پرائورٹائز کرتے ہیں، تو اللہ اسی میں ہمیں الجھا دیتا ہے. سارے کام بکھر جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتا ہوا کیا ہے، یہ ہو کیا ہے، اور ملتی پھر اتنی ہے جو تقدیر میں ہوتی ہے. تو اپنی پریورٹی سیٹ کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کا بہت بہت زیادہ شکر گزار بنیں. اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کو لے کر اپنے دل میں یہ لائیں کہ میرے والدین نے مجھ پر کتنے احسان کیے، میں تو ان کے احسان کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتی. اور اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے دعا کریں، دعائیں مغفرت کریں، ان کے نام سے صدقہ جاریہ کر دیں، کوئی کنواں کھدوا دیں، کوئی ایسا عمل کر دیں کہ جس کا ان کو ثواب جاتا رہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کے شکر گزار بنیں، اپنے والدین کے شکر گزار بنیں، اطاعت اور فرما برداری کا رویہ رکھیں، توبہ طائب ہو جائیں اللہ کے آگے، اور ساتھ میں اپنی اولاد کی فکر کریں کہ ان کو میں نے تیار کرنا ہے. جس شخص نے یہ 4 کام کر لیے اس کے نیک اعمال پر قبولیت کی جو ہے نا وہ سٹیمپ لگ گئی ہے، ٹھپا، کہ اب اس کے قبول ہوں گے. ٹھیک ہے. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار بنوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے. میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال نیک ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے. یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا.